آئی ایم اقصیٰ حاکم اور میں عارف والا سے بلونگ کرتی ہوں، اور میں نے 2013 میں دانی اسکول چشتیہ میں ایڈمیشن لیا تھا. وہاں سے میں نے ایف ایس سی کی تھی A+ گریڈ کے ساتھ، اور اس کے بعد میرا سپیریئر یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا پرائیویٹ، اور وہاں سے میں نے BS کیا ہے میڈیکل لیب ٹیکنیشین میں، اور اب میں ایز اے ٹیچر ورک کر رہی ہوں سپیریئر یونیورسٹی میں ہی. ویری گڈ، جی سر. ماشاء اللہ. لیکن سر میں آپ سے کوشچن یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جو لیپ ٹاپ کی اسکیم تھی وہ لیپ ٹاپ پرووائڈ کیے گئے تھے آن دا بیسس آف میرٹ. تو بالکل اگر ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی نے پرائیویٹ سیکٹر میں ایڈمیشن لیا ہے تو وہ افورڈ کر سکتا ہے. اٹس ناٹ کمپلسری ہی اور شی کین افورڈ. جی. ہو سکتا ہے کچھ وجوہات ایسے بنے ہوں کہ اس کو ایڈمیشن لینا پڑا، لائک اسکالرشپ کا ریزن ہو سکتا ہے کہ اسے اسی ایئر میں ایڈمیشن لینا تھا، ادروائز اسے اسکالرشپ نہیں ملتا. صحیح. تو لیکن جب ابھی لیپ ٹاپ دیے گئے ہیں تو وہ صرف گورنمنٹ سیکٹر کے بچوں کو ہی دیے گئے ہیں، جبکہ پرائیویٹ میں پڑھنے والے بچے کے بھی اگر مارکس اتنے ہیں، اتنا میرٹ اس کا ہے، تو اس کو پرووائڈ نہیں کیا گیا. یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ دانی اسکول سے آپ نے تعلیم حاصل کی. میں چاہوں گا اگر آپ یہ بھی ذرا بیٹی بتائیں کہ وہاں پر جو سہولتیں جو میسر تھیں وہ کیسی تھیں؟ سر دانی اسکول میں بہت اچھی سہولتیں مطلب دی گئی ہیں، بہت کوآپریٹیو تھا سارا کچھ. اور سب سے مین بات یہ ہے کہ میرے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ میں یہاں یونیورسٹی تک آ سکتی. صحیح. میرے فادر جو ہیں وہ فارمر ہیں، جی صحیح. تو بیسیکلی وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. یہ آپ کی وجہ سے ہی ہے کہ میں ماشاءاللہ اب اتنی سکسیزفل پرسن ہوں. میرے خیال میں میرے اور بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی اتنا سکسیزفل نہیں ہوا جتنی میں ہوں. جی. اس کے لیے میں آپ کی بہت تھینکفل ہوں. تو اور ویسے بھی وہاں پہ جو ہمیں انوائرمنٹ دیا گیا تھا دانی اسکول میں وہ بہت اچھا تھا، فرینڈلی تھا، ٹیچرز بہت کوآپریٹیو ہیں، اور باقی ہر لحاظ سے ہمیں اسپیچز کروائی جاتی تھی تاکہ ہم اس قابل ہو سکے کہ ہم بات کر سکیں. اگر میں اتنی کانفیڈنٹ ہوں تو بیسیکلی میں اسی وجہ سے ہی ہوں. تھینک یو. یہ آپ نے اپنے سوال کا آدھا جواب خود دیا. مثال کے طور پر بیٹی آپ نے کہا کہ آپ کی جو فائنینشیل مضبوط نہیں تھی اور آپ عام حالات میں تعلیم افورڈ نہیں کر سکتی تھیں بیکاز آپ کے والدین کے پاس وہ وسائل نہیں تھے. تو الحمدللہ دانش اسکول میں آپ کو فری ایجوکیشن ملی، آلموسٹ بورڈنگ اینڈ لاجنگ ہر چیز. اب اگلا جو سوال آپ نے کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لیپ ٹاپ جو ہیں یہ میرٹ بیسڈ، اس کے دو کرائٹیریا ہیں. ایک میرٹ یعنی ہائی پرفارمنس، اور دوسرا فائنینشیل بیک گراؤنڈ. اب جو گرامر اسکول کے یا پرائیویٹ اسکولس کے بچے اور بچیاں ہیں ان کی اوور ویلمنگ میجورٹی ان بچوں کے والدین کی جو فائنینشیل جو کنڈیشن ہے وہ بڑی افورڈ کر سکتے ہیں، ورنہ اتنی بڑی فیسیں کس طرح ادا کر سکتے ہیں. تو یہی وہ کرائٹیریا ہے، یہی وہ دوسرا پلر ہے. ایک ہو گیا ہائی اچیور جس نے محنت کی، لالٹین کے نیچے جس نے پڑھا اور A گریڈز لیے، اور دوسرا فائنینشیل بیک گراؤنڈ. تو فائنینشیل بیک گراؤنڈ میں ہم ہر ایک سے تو نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی آپ کی فائنینشیل بیک گراؤنڈ کیا ہے. لہٰذا جو پبلک سکولز ہیں، گورنمنٹ کے سکولز جو ہیں، وہاں پر میجورٹی وہ بچے آتے ہیں جن کے فائنینشیل بیک گراؤنڈ جو اتنی ساؤنڈ نہیں ہوتی. یہ دو پلرز ہیں. تھینک یو. میرا نام محمد شاکر ہے اور میں میاں والی کا رہنے والا ہوں. میرے والد صاحب کا نام نذیر احمد ہے جو کہ ایک مزدور ہیں. سر میں آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور مجھے اس بات پہ فخر بھی ہے کہ میں آپ کے 2 میگا وہ پروجیکٹس ہیں جس میں سے پنجاب دان اسکول، میں نے پنجاب دان اسکول میاں والی سے، جی سر میاں والی ہرنولی والا سر، اور دوسرا آپ کا جو PIF ہے پنجاب ایجوکیشن انڈمنٹ فنڈ، ان کی بدولت آج میں ایک پروفیشنل انجینئر کے طور پر پاکستان میں فرائض انجام دے رہا ہوں. آپ نے تاریخ میں زور لگائی ہے، انجینئر بن گیا بچہ. ویری گڈ، ماشاء اللہ. واو. اچھا سر، جیسا کہ آپ کی پہلے جو پارٹی ہے سر، اس نے ایک ٹیک انٹرپرینورشپ کے حوالے سے کافی زیادہ امپرومنٹس کی تھیں اور ٹیکنالوجی کو بوسٹ اپ ملا تھا سر. لیکن سر آج میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ ڈے بائی ڈے ڈی مورلائز ہوتی جا رہی ہے سر. تو میرا آپ سے یہی سوال ہے کہ ایز اے پروفیشنل انجینئر واٹ از یور ویژن اکارڈنگ ٹو دا ایڈوانسمنٹ ان دا ٹیکنالوجی اینڈ دا اسکوپ آف انجینئرس جابس so that engineers can contribute in the economy of Pakistan.
گزارش یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے. یہی میں نے اپنے ابتدائیہ میں بات کی تھی کہ مثلا یہ آپ ایک پرٹیکولر فیلڈ میں آپ پڑھ جاتے ہیں, بڑے قابل بن جاتے ہیں, تو آگے ضروری نہیں کہ آپ نے جاب کرنی ہے, کہیں جاب ملے گی کہیں جاب نہیں ملے گی. یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ ایسے پالیسی انسٹرومنٹس بنائے, ایسے پالیسی پروگرامز وہ لے کے آئے جس سے کہ نوجوان نسل جو تعلیم حاصل کر چکی ہے, انہوں نے انڈر گریڈ کیا ہے, ماسٹرز کیا ہے, آپ جس طرح انجینئر بن گئے ہیں, ان کو پھر ڈگری لے کے انتظار نہ کرنا پڑے, یا وہ کہیں ان کو اچھا ان کی تعلیم کے مطابق ایک اچھا جاب مل جائے, یا پھر وہ خود سیلف امپلائڈ ہوں, یا دو چار اپنا لوگ رکھ کر ایک چھوٹا کاٹیج انڈسٹری لگائیں, اسمال میڈیم انٹرپرائزز. یہ ہے وہ وے فارورڈ, یہ ہے وہ ویژن جس سے کہ دنیا میں ہر جگہ ترقی اور خوشحالی کا انقلاب آیا. تو میں سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی ہے وہ بڑی پرٹیننٹ ہے کہ ہمیں اس حوالے سے ہمیں اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک کمپریہنسو ہم پیکج لے کے آئیں گے. یہ ہمارا یہ مینیفیسٹو کا حصہ ہے.